تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز. اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا. تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا. اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا، اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا، اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دیں، اس لیے نہیں دی کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں. پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وراثت جس کی پوری بنتی ہے، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو. آپ کی مرضی ہے، نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، شب برات میں ہو جائے گی بخشش، عید کے دن بخشش ہو جائے گی، رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے، شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں، گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی، فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں، پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی وقت پہ واپس، بولو نا، نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی، ترمذی کی حدیث ہے، اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا، مار کے ختم نہیں کروں گا، ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا
نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں, یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا, فرمائے اس دنیا کی ترقی, دنیا کی ظاہری چمک دھمک, تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے, گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں, مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں, مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے دنیا کی جو زندگی ہے, جس نے کافر کو دھوکے میں دیا, یہی زندگی کس کو دھوکا دے گی؟ یہی تمہیں دھوکا دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو, چاند پہ پہنچنے کی, مریخ پہ پہنچنے کی, خلائی سیاروں سے چھلانگے لگانے کی, اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا, اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا, مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر, اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا, اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت, جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے, اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا, اس کا دل پلاٹوں میں, گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا, ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں, مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا, وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے, 7 مہینے رہ گئے, 8 مہینے رہ گئے, لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہے یہاں سے. ان کی بھی غفلت. او بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں, شاید کل میں توبہ کر لوں. راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں. یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا, فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم, کہاں ہے وہ آخرت, دکھاؤ مجھے. فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو. اللہ کے لیے یہ ان ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم. یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا ہے. یہ رحم ہی تو ہے. کتنی مہلت دیتا ہے وہ, بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے. 1000 بار بھی گناہ کیا, 1000ویں بار توبہ کرو گے, اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی. یہ رحم ہی تو آیا تھا. اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت, بولو بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے انجام کے اعتبار سے, تیسری کوئی جگہ نہیں. یا تو ادھر یا بولے نا بھائی, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں پھر نا. یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں, وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے, وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں, ان کے دل میں میرا خوف ہے, وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں, وہ
امن ہوا قانتن آناء اللیلی، اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے وہ، ویرجو رحمت ربی، رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا، خوف بھی ہے، تو بھلا اس کو، اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے، جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے، جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے، جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی، دونوں کا انجام اس کو بخش دوں گا، بس چل بھائی چھوڑ، بس بخشش ہو گئی، کوئی میں بہت غفور ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے، اب دونوں کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ سیم۔ تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل، بھلا ہم ایسا کریں گے، ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایسی بے انصافی، ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا، عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں، برداشت بالکل ختم۔ قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے، الکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں، یہ باپ کے سامنے غصہ نہیں، ماں کے سامنے نہیں، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں، آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے، طاقتور ہے، اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے۔ وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں، پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، فوراً کمپنی نے نکال دیا۔ کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے، گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا، تو آپ کو ٹینشن نہیں؟ کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی، وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا، اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا۔ بالکل صحیح کیا، باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ، میں نے دے دیا ریزائن۔ جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے، جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لیں، ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار۔ 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت، بولو نا، 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی۔ اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، کاڑے ہو، بہرے ہو، فالج زدہ ہو، وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے۔ اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ دنیا کو بے وقوف بنانا آسان، لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے، ان کی فائلیں تیار کرو، ایک ایک لفظ لکھو ان کا۔ جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ، لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے، جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم۔ آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو کہیں گفٹ کر دیتے ہیں گورے، ایک مدر ڈے میں کو 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں، یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بالکل اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا، یہ خود بھی برباد ہوگا، تمہیں بھی برباد کرے گا۔ کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی، اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے، آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے،
اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے، اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے، سب سے آخر میں۔ سارے کاموں سے فارغ ہوگا تو نماز ہو جائے گی۔ سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے، آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے۔ نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی، وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی، ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس کو نماز کہتے ہیں، اس کو نمازی کہتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے، ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی، بہت پرانا واقعہ یہ۔ ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے ہیں۔ میں حیران تھا، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی، انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے، تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں، بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی۔ سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے، بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں۔ ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی، کس طرح سے خواتین نمازیں قضا کر دیتی ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حافظو، حفاظت کرو، حفاظت بہت سخت، یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اس میں لچک نہیں ہے۔ غسل فرض ہو گیا، اگر سردیوں میں آپ کو غسل کر کے نہانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ سفر میں غسل فرض ہو گیا، وہاں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ دوسری، توبہ کرو بد نظری سے، زنا سے، بدکاری سے، انٹرنیٹ پر بیہودہ اور فحش مواد دیکھنے سے۔ یہ چیز اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر کے اس کو مناؤ، وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ وہ یہ آپشن رکھا ہوا ہے اس نے، وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب کس بیس پہ کر رہا ہے، لیکن کرو تو صحیح۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا، لت پڑ جاتی ہے، جو لوگ فوش فلمیں دیکھتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو، او بھائی عادت پڑ گئی ہے، عادتیں چھوٹتی بھی تو ہیں۔ جس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہمت تو کرو، پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو نہیں۔ جو آدمی فحش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے، اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے، وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس میں نہیں بچ سکتا۔ بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ 100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے، 100 دفعہ اللہ کو مناؤ، اللہ اب نہیں کروں گا، پھر ہو گیا پھر مناؤ، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ اللہ تیار ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا۔ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے۔ تعلق تو قائم رکھو، تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے۔ توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو۔ آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں، کوئی ٹینشن ہو بھائی رابطے میں رہنا، ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے۔ ماں باپ کو ہوتا ہی نا فکر، بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور، اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا۔ اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو، گناہ میں ہو یا نیکی میں، تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا۔ رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میرے سامنے بیان کرو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا، اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے
کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں, میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر, مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے, مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے, ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے, ہر چیز کو تھامنے والا ہے, میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں, میری حالت کو درست کر دے, مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے میرے حوالے نہ کر. اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں, دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جب سفر چل رہا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے, گٹر میں نہ گر جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا, بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے, اے اللہ میں کمزور ہوں, تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر, طرفۃ عین, اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے کے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا, اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذالک, اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر, کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا, میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ. یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں کہ جن سے گناہ نہیں چھوٹتے, وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر, تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی. اور کیا دعا سکھائی, خذ بناصیتی الی البر والتقوی, اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں, تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا, انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے, آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو, لگا دو انجیکشن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, میری پرواہ نہیں کرو. تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو. اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے. داڑھی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اللہ کو داڑھی کٹا ہوا مرد پسند بولو نا بھائی, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز. نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے ہیں, بڑی بڑی داڑھیوں والے, بڑے ماڈرن یہودی, بڑے ترقی یافتہ, لیکن داڑھی اتنی بڑی. بہت سے یہودی دیکھیں, کیوں اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں, اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال سکتے. آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں, کہہ دیں اپنی قوم سے. کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے, لیکن وہ بھی غامدی کی طرح, غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی. اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو, اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے. اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا, کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے, کلیم اللہ کو. سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں, سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں, تو غامدی صاحب نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا. فیصلہ کر لو, ایک طرف صحابہ ہیں, ایک طرف پیغمبر ہیں, ایک طرف تورات ہے, ایک طرف قرآن ہے. قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا. اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں, عورت کو سر پہ بال دیے ہیں. کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں, اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے؟ بولو نا بھائی. اب انگریزوں میں اگر فیشن آ جائے, خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں, تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے؟ جیسے اس کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو رکھ لو بھائی ہمت, بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. تھوڑا بہت لوگ ملا ملا کریں گے, بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے, آپ بھی مر جاؤ گے. اور داڑھی رکھنے سے کوئی ملا نہیں بن جاتا. کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑھی ہیں, کیا وہ ملا ہیں؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ جو ایٹامک انرجی میں جو سائنسدان ہیں, جامعۃ الرشید آئے تھے
تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی. بھائی داڑھی رکھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو, زیادہ اچھے بنو گے آپ, روب ہوگا آپ کے چہرے پہ. تو ہمت کر لو اس رمضان میں. میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. بھائی ہماری داڑھی ایک ظاہری حلیہ, اندر اللہ ہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑھی والے کو اللہ بخش دے اور ہمیں نہ بخش دے, اللہ بچا کے رکھے سب کو. لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا. وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہم. یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے. جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی, یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. تو اللہ کا حکم ہے, ہمت کر لو. اور یہ فضول باتیں, داڑھی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے, داڑھی بدنام ہوگی. تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی. مسلمان تو 2 نمبر ہی کرتے ہیں بہت سے, بدنام تو اسلام ہوتا ہے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو, اس کا حل یہ ہے کہ 2 نمبر ہی چھوڑ دے آدمی. وہ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑھی ماں کو اگر ذرا سا بھی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ, اس نے جا کے اماں کو ہی قتل کر دیا. اس نے کہا بھائی یہ تو فل ٹینشن ہے, عذاب کا ذریعہ ہے یہ. تو داڑھی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے, داڑھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ نے, اسی کو اڑا دی. ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑھی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے, شرم آ رہی تھی. ایک ہمارے دوست نے داڑھی رکھی, مجھے اپنا واقعہ سنا ہے, کہہ رہے مجھے فلمیں دیکھنی ہے اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے. وہ کہہ رہے میں لائن میں کھڑا ہوا تھا, داڑھی رکھ لی تھی میں نے, شرم تو آ رہی تھی لیکن ہم نے کہا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں, شرم ختم کرنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں انسان کو. کہہ رہے پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, یہ ملا یہاں کیا کر رہا ہے. کہہ رہا مجھے اتنی غیرت آئی, میں نے کہا نکل بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے یہاں پہ, چھوڑ یار. لوگ بھی بول رہے ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہہ رہے ہیں چھوڑنے کا, لیکن شرم کی وجہ سے نکل گیا میں. یہ غنیمت ہے, ورنہ الٹا کام کرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے ہیں تو داڑھی ہی کو کاٹ دو. تو ہمت کر لو خواتین, ہمت کر کے اس رمضان میں توبہ کر لیں لیلۃ القدر کے آنے سے پہلے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 29 کو ہمارے ہاں ختم قرآن ہے, ٹھیک ہے نا. تو ختم قرآن میں لوگوں کو دعوت دینا یہ بھی کوئی ایک بدعت سا ہی عمل لگتا ہے مجھے. تو بس اطلاع دے دی, آنا ہے آئے, نہیں آنا نہیں ہے. خواتین کے لیے بھی انتظام ہے. یہ جو دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دے دے کے بلایا جاتا ہے نا, یہ عمل بھی مجھے ٹھیک نہیں لگتا. تو ہو سکتا ہے ہمارے 29 کو دعا نہ ہو سکتا ہے آج رات ہو جائے, ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے ہو بھی جائے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو. دعا کبھی بھی پروگرام کے تحت بولو نہیں ہوتی کہ بھی اب تو اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. بھائی یہ کیا ڈرامے شروع کر دیے اللہ کے بندو, کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا دعا کو. میں نے جب پہلی دفعہ ختم قرآن کیا نا تو 29 کو ختم کرنا تھا ہم نے. تو جہاں پہلے میں پڑھاتا تھا تراویح, تو ہمارے استاذ تھے, ان کی مسجد میں پڑھا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے آ کے کہا 28ویں روزے کو کہا آج ہی ختم کر دو. تو میں نے 1 کے بجائے 2 پارے پڑھ کے اسی دن ختم. اب پبلک دیکھ رہی ہے ختم تو 29 کو تھا, 28 کو کیوں ہو گیا. تو ہم نے کہا 29 کو بھی ختم میں وہی ہوتا جو کب ہوا ہے, 28 کو ہوا ہے. اور ختم ہوا, ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے, نہ کوئی مٹھائی نہ کوئی لڈو, کچھ بھی نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ملا یہاں ختم پہ, ہم نے کہا ثواب ملا آپ کو, ثواب کے کچھ بھی نہیں. تو دعا کو بھی نا بعض جگہوں پہ ایک انٹرٹینمنٹ کے ذریعے, جیسے وہ ایک مشہور فنکار ہیں, وہ ٹی وی میں ایک پروگرام کے تحت رو رو کے دعائیں کرایا کرتے تھے, اب تو شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے یہ کام. تو اس لیے دعا تو انسان کی اپنی نشاط پر ہے, موڈ ہوتا ہے آدمی مانگ لیتا ہے, موڈ نہیں ہوتا تو نہیں مانگتا, جب موڈ ہوگا اس وقت مانگ لے گا. تو اس میں جو یہ اس طرح دعوتی پروگرام چل رہے ہیں نا, بینر لگ لگ کے ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں, یہ بھی مجھے ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو دعا مانگیں, اللہ نے حکم دیا ہے دعائیں مانگنے کا, جب موڈ ہو مانگ لیں. کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے اس کا باقاعدہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, جن چیزوں کا اللہ نے پروگرام کا حکم دیا, جمعہ کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, باقاعدہ ایک ٹائم ہے, اس میں لوگ جمع ہوں گے, اجتماعی عبادت ہوگی. تراویح کا ایک پروگرام ہے اسلام میں, اجتماعی عبادت ہوگی, اعلان ہوگا اتنے بجے تراویح. دعاؤں میں اجتماعیت اتفاق سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے پبلک کو جمع کر کے بلانا, اس کا نبی اس کے دور میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ایک ہوتا ہے نا لوگ آئے ہوئے ہیں تو چلو دعا بھی کر لو, یہ تو ٹھیک ہے. اس کے لیے اسپیشل اجتماع کرنا کہ ہمارے ہاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رو رو کے دعائیں ہوں گی, تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے. اب سارے لوگ باقاعدہ رونے کے پروگرام کے تحت آئے ہوئے ہیں, اور امام مجبور ہے, نہیں رویا تو بھاڑ میں گیا میں, لوگ بولیں گے ٹائم ضائع کیا ہمارا.
اور پھر میں نے دیکھا ہے بعضوں کو رونا آ نہیں رہا ہوتا، ایسے لگے ہوئے ہیں زبردستی. ایک مسجد میں مجھے بیان کے لیے لے گئے، ختم قرآن تھا، ختم قرآن کے بعد انہوں نے لائٹیں بند کی. لائٹ بند کرنا میں کوئی بری بات نہیں ہے، اب ان کو رونا آ نہیں رہا، امام صاحب کو پورا زور لگا دیا. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولتے بس کر، اللہ کے بندے بس کر یار، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے مانگو، اس کے بعد اللہ قبول کر لے گا نا. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اعلانات بہت زیادہ کر دیے تھے پہلے، اب ان کو آرڈر پہ رونا تو صرف چند لوگوں کا کام ہے. چند ملک کی مشہور شخصیتیں ایسی ہیں وہ آرڈر پہ باقاعدہ روتے ہیں، ان کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رونے کے پیسے ملتے ہیں تو وہ روتے بھی ہیں رلاتے بھی. لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے آرڈر پہ رونا بہت مشکل کام. تو بھائی تکلفات کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو. اللہ کو آپ کا جذبہ، اللہ آپ کے دل کی نیت دیکھتا ہے. جس طرح آرام سے دعا مانگ سکتے ہو بغیر کسی ناٹک کے، بغیر کسی ڈرامے کے، مانگ لو دعا اللہ سے، اللہ اسی کو قبول بولو نا کر. میں نے تو اپنے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ جب دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا اور اللہ سے دو بول بول کے دعا مانگتا ہوں تو میں نے دیکھا وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. جب دل نہیں لگ رہا ہوتا نا، اور پھر انسان ایک نارمل مانگ لیتا ہے کہ اللہ میرا دل تو نہیں لگ رہا، آج طبیعت صحیح نہیں ہے، بعض دفعہ تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں مانگوں گا، تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، وہ اکثر دیکھا ہے وہ مانگو قبول ہو جاتی ہے. تو اور اسی میں مجھے پھر حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ تو اللہ جب چاہتا ہے نا ایسے قبول کر لیتا ہے بڑے آرام سے. تو اس کے لیے بس مانگنے کو زیادہ فوکس کرو. ناٹک بولو بھائی، یہ نہیں کرو کہ یہ ہو رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے، یہ چھوڑ دو بس اس کو. اور دعا میں انفرادی دعا کی زیادہ ویلیو ہے. اجتماعی تو علماء اس لیے مانگتے ہیں کہ عادت پڑے لوگوں کو مانگنے کی، لیکن دعا میں انفرادی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں تضرعا و خفیہ، چپکے سے اور عاجزی سے اللہ کو پکارو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ چھوڑنے کی. تو یہ گناہ تو سمجھ میں آ گئے نا بھائی، توبہ کر لیں ان تمام گناہوں کو چھوڑنا. اور اگر کوئی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو، کوشش تو کریں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں گے یار یہ داڑھی بھی مفتی صاحب نے کہہ دی، ایک نئی ٹینشن دے دی ہے، یہ کیا ہے مسئلہ. یار ہمت کر لو تھوڑی سی، اللہ سے یہی مانگ لو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے. تو کچھ تو کرو نا، کچھ تو آگے بڑھو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو تو نہیں اس امید پہ کہ لیلۃ القدر میں مر گئے تو سب